السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، اور جب وہ مومن سنتے ہیں اس کلام کو جو پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا گیا، ترى أعينهم تفيض من الدم، تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس چیز سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون ربنا آمنا، پھر وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو لکھ دے ہمیں گواہوں کے ساتھ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق بھی۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، سرور کونین، سید الثقلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد احترام معززات ماؤں اور بہنوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، سورہ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 83، 7ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو خطبات کا ایک تسلسل شروع کیا تھا، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تحت عرش عظیم کا سایہ حاصل کرنے والے خوش نصیب، ان میں 6 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان شدہ آخری جو خوش نصیب ہے، میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ آخری خوش نصیب
فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ساتواں خوش نصیب وہ ہے کہ جسے کل قیامت کے دن وی آئی پی پروٹوکول ملنے والا ہے۔ وہ آدمی جبھی کبھی تنہائی میں بیٹھا دن کو یا رات کو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اللہ کی نوازشات کو یاد کیا، اللہ کے انعامات کو یاد کرتا ہے، اور اپنی نافرمانی، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اور پھر ففاضت عیناہ، اللہ کی رحمتوں مہربانیوں کو دیکھ کر اور اپنی بغاوتوں نافرمانیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہے کہ جس کو اللہ پاک قیامت والے دن معاشر کے میدان میں وی آئی پی پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ یہ صحیح مظہر ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ رحمت کا بہترین مظہر ہے اور یہ رحمت کا بہترین مظاہرہ بھی ہے کہ 7 آدمی گنوائے، 7 آدمی جو کہ میدان معاشر کے اندر وی آئی پی پروٹوکول پانے والے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں دنیا والوں کا وی آئی پی پروٹوکول، جب دن کے 12 بجے ہوں، 2-2:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، گرمی زوروں پر ہوتی ہے اور بڑے خوبصورت اور ٹھنڈے ایسی والے شامیانے لگے ہوتے ہیں، اور راستوں کے اندر فوج اور سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، اور جناب وی آئی پی لوگ آ رہے ہیں، ہٹو بچوں کی صدا لگ رہی ہوتی ہے، اور بہت بڑا ہجوم عام لوگوں کا دھوپ کے اندر جھلس رہا ہوتا ہے، اور وی آئی پی لوگ اے سی والی گاڑیوں میں آتے ہیں، کروڑوں کی سواریاں ہوتی ہیں ان کے پاس، اور پھر اے سی والے ٹھنڈے شامیانے یا کنٹینر ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ وی آئی پی لوگوں کی جگہ ہے، یہ ان کی سواری آ رہی ہے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے، یہ ان کا شامیانہ ہے، اور ہزاروں لوگ دھوپ کے اندر جھلس رہے ہوتے ہیں، پسینوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ان کا بھی دل کرتا ہے کاش ہمارے پاس بھی ایسی سواری ہوتی، ان کا بھی دل کرتا ہے کاش ہم بھی وی آئی پی کبھی ہوتے، ہم بھی اے سی والی گاڑیوں میں ہوتے، ہم بھی ٹھنڈے شامیانوں میں ہوتے۔ ہجوم کے اندر بھی غرباء عام لوگ، ان کی بھی طبیعت مچلتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے، اس کی ایک مثال آپ کو دی ہے۔ قیامت کا دن
جب یہ گرمی زوروں پر ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اس دن جس کو رب العالمین وی آئی پی پروٹوکول عطا فرمائے گا، حقیقی معنوں میں سچا پروٹوکول وہی ہوگا، اور وہ ان 7 خوش نصیبوں کو ملے گا۔ پہلا نمبر، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، اللہ میں وہ نہیں بن سکا، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر حاضری دینے والے، اللہ یہ بھی موقع نہیں مل سکا۔ جوانی کے اندر اپنی جوانی کو عبادت میں لگا دینے والا، اللہ یہ بھی موقع نہیں مل سکا۔ فرمایا دنیا کے اندر کبھی دعوت گناہ دی گئی اور اس نے کہا ہو انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ یہ موقع بھی نہیں مل سکا۔ اور فرمایا 2 آدمی وہ آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے، اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکا، خفیہ طور پہ چھپا کے صدقہ دینے والا، اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکا۔ فرمایا کچھ بھی تو نہیں کر سکا، چلو اتنا تو کر لینا، کبھی تنہائی میں تو بیٹھنا نصیب ہوتا ہوگا، دن ہو یا رات ہو، اللہ کی رحمتوں کو یاد کر، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا، اللہ کی مہربانیوں کو یاد کیا، اللہ کی شفقت کو یاد کیا، انعامات اور نوازشات کو یاد کیا، اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو یاد کیا، ہاں اس کی آنکھوں سے 2 قطرے آنسو کے بہہ پڑے، اللہ نے فرمایا میں نے تجھے بھی پروٹوکول عطا کر دیا ہے، تیرے لیے بھی وی آئی پی پروٹوکول ہے، چلو یہ تو کر لو نا، یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ بندہ تنہائی میں بیٹھا ہو، ہے جی تنہائی میں بیٹھا ہے، رات کے پہر میں، رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالوں میں کہیں پر جا کر تنہائی میں بیٹھ گیا اور جناب غور و فکر شروع کر دیا، میں کیا تھا، میری حیثیت کیا تھی، میں کچھ بھی نہیں تھا، پانی کے چند قطرے حقیر، ان سے اللہ نے مجھے ایک چلتا پھرتا جیتا جاگتا انسان بنا دیا، اور پھر میں بول نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے بولنا سکھایا، میں چل نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے چلنا سکھایا، اور میں دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ نے بینائی عطا کی ہے، اور میں پکڑ نہیں سکتا تھا، اللہ نے مجھے گرفت عطا کی ہے، میرے قدموں میں رفتار رکھی ہے، میری زبان میں گویائی رکھی ہے، میرے کانوں میں سنوائی رکھی ہے، اللہ نے مجھے گھر عطا کیا ہے، اللہ نے مجھے مائی باپ دیے ہیں، اللہ نے مجھے بہن بھائی دیے ہیں، اللہ نے مجھے دادا دادی دیے ہیں، اللہ نے مجھے نانا نانی دیے ہیں، اللہ نے مجھے بیوی اور بچے دیے ہیں، اللہ نے زمین پر بسایا ہے، اللہ نے میرے لیے چاند سورج کو چمکایا ہے، اللہ نے میرے لیے سبزیاں ترکاریاں ہریالیاں اگائی ہیں، اللہ نے میرے لیے باغ اور پھل اور پھول بہار پیدا کیے ہیں، اللہ نے میرے لیے ندی نالے اور چشمے بہا دیے ہیں، اللہ نے آسمان کی مجھ پہ چھت چکا دی ہے، اللہ نے میرے لیے نجوم اور کواکب کو چمکا دیا ہے، اللہ نے میرے لیے اتنی نعمتیں کی ہیں، صبح شام اللہ مجھے کھلاتا ہے، اور پھر غور کرتا ہے اللہ میں نے نماز کبھی نہیں پڑھی، اللہ میں نے قرآن کبھی نہیں پڑھا، اللہ میں نے ساری عمر بغاوت میں گزار دی، اللہ میں نے نافرمانی پر نافرمانی کی ہے، اے اللہ میرے گناہ ہی بڑھتے گئے، نافرمانی ہی بڑھتی گئی، تیری رحمتیں اور زیادہ اترتی گئی، اللہ تیری رحمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی، میرے گناہ ہی زیادہ ہو گئے، اور اللہ کی رحمتوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 قطرے مکھی کے سر کے برابر آنکھوں سے بہ پڑتے ہیں۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے ان 2 آنسوؤں کے قطروں کو اللہ موتی بنا کر اپنے پاس محفوظ فرما لیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس طرح انسان کے بندہ مومن کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو دنیا کے ہیرے جواہرات کیا حیثیت رکھتے ہیں، اللہ ان کو موتیوں کی شکل میں تبدیل کر کے اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہے۔ نکلے تیری آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کے، اے گناہگار چلو ابھی یہ تو کر لو نا، یہ تو موقع ہے نا،
बाकी 6 लोगों में शामिल नहीं हो सके, ये कर लो, तन्हाई में बैठ के 2 कतरे आंसू अल्लाह के डर से बहा लो, ये तो कर सकते हो ना मर्दों, औरतों, जवानों, ये तो हो सकता है। जिंदगी में एक दफा भी अगर अल्लाह के डर से आंसू बहा दिए, अल्लाह जुल जलाल की कसम है, फरमाया मेरे मुस्तफा ने, अल्लाह जहन्नम को हराम फरमा देता। ये तो कर लो, वीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाएगा, दुनिया का नहीं, मैदान महशर का वीआईपी लोगों में शामिल हो जाओगे। फरमाया रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। जब दुनिया वाले काफिर, फासिक और फाजिर, गुनाहगार, मुजरिम लोग मैदान माशर के अंदर इन वीआईपी लोगों को देखेंगे और मुसलमानों को देखेंगे, अल्लाह पाक किस तरह इनको सवारियां दे रहा है, किस तरह इनको जनाब लिबास दे रहा है, किस तरह इन पे मेहरबानियां हो रही है, किस तरह इनको ईमान और नूर की पोशाकें दी जा रही है, सवारियां मोमिनों की चल रही है, आगे पीछे फरिश्तों के प्रोटोकॉल हैं और जनाब ये अर्श अजीम के साए में जा रही है। काफिर और मुजरिम लोग कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम भी मुसलमान हो जाते, काश हम भी मुसलमान हो जाते। ये है मुसलमानों आप लोगों का आखिरत में प्रोटोकॉल और वीआईपी प्रोटोकॉल है। अल्लाह सबको नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको इन रोने वालों में शामिल फरमाए। खुदा की कसम दुनिया के अंदर आपका रोना, एक आंसू बहा देना अल्लाह के नजदीक इतना कीमती है। दुनिया कायनात की कोई चीज इतनी अल्लाह के यहाँ कीमती नहीं है जितना आपकी आंखों का एक कतरा अल्लाह के डर से बहने वाला, वो कीमत रखता है। लेकिन हमने हंसने पर जोर रखा है, हमने कह के लगाने पर जोर रखा है, हम रोने के लिए तैयार नहीं। हमने गुनाहों पर जोर रखा है, हमने बदमाशी पे जोर रखा है, हमने अय्याशी पे जोर रखा है, हमने फहाशी पे जोर रखा है, रोने के लिए कोई भी तैयार। अल्लाह हम सबको इन रोने वालों में शामिल फरमा दे। तन्हाइयों में अल्लाह की नेमतों को याद कर लिया करो। देखो ना, ये दुनिया का भी उसूल है मेरे भाइयों, आप लोगों का अपना बनाया हुआ उसूल है ना। किसी के घर से आप एक लुकमा खा लेते हो, एक गिलास पानी का पी लेते हो, एक दफा खाना खा लेते हो, तो सारी जिंदगी कहते हो मैंने इसके खिलाफ खड़ा नहीं होना भाई, इसने फलां मौके पर मेरे साथ बड़ा कंप्रोमाइज का कोऑपरेट किया था, इसने मुझे फलां वक्त खाना खिलाया था, इसने मुझे फलां वक्त पानी दिया था, इसने फलां वक्त मेरी मदद की थी। आप उसके खिलाफ कभी खड़े होते? क्या कहते हैं, ये निमोकरामी है जी, ये बड़ा निमोकराम है जी, मेरे घरों खा के है, जिस बर्तन में खाता है उसी में पेशाब करता है। ये हम लोगों ने ही कायदे कानून बना रखे हैं ना। जिसके घर से एक गिलास पानी का तू पीता है, सारी जिंदगी उसका एहसान मंद रहता है। एक दफा का खाना खाकर सारी जिंदगी उसका तू एहसान मंद रहता है। अरे जिसने 70 साल तुझे खिलाया, जिसने 70 साल खिलाया, जिसने 70 साल पिलाया, जिसने जमीन पर बसाया, जिसने 70 साल लिबास दिए और जिसने 70 साल रंगारंग खाने दिए, जिसने नेमतों की बरबाद तुझ पे कर दी, अल्लाह अकबर, उसके खिलाफ कैसे बगावत करते हो मुसलमानों? उसका पानी पी कर, उसके खाने खाकर, उसके फल अनाज खाकर, उसके ठंडे मीठे पानी पीकर उसके खिलाफ किस तरह बगावत करते हो, किस तरह नाफरमानी करते हो? यह भी कभी सोच लिया करो। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, आओ मैं कुरान पढ़ता हूं।
فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اے میرے پیغمبر، تیرے صحابہ کی یہ صفت ہے، تیرے صحابہ کی یہ نشانیاں ہیں، تیرے مومنین ساتھیوں جان نثاروں کی یہ پہچان ہے، جب ہی ان کے سامنے میرا قرآن پڑھا جاتا ہے تفیض من الدم، جب ہی وہ قرآن کریم کو سنتے ہیں تفیض من الدم، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، گرم گرم آنسوؤں کے قطرے ان کے رخساروں پہ ٹپک پڑتے ہیں۔ تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، کیونکہ انہوں نے حق کو جان لیا، کیونکہ انہوں نے رب کو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے قرآن کو پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے سچ کے اندر فرق کر لیا۔ حق کو پہچان کر قرآن کو سن کر روتے ہیں یہ لوگ، اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے پروردگار ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ دے، تو ہم گواہ ہیں۔ اور کہتے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ، کہتے ہیں ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں، کیوں ہم اپنے رب پہ ایمان نہ لائیں؟ وما جاءنا من الحق، ہمارے پاس قرآن سچی کتاب آئی ہے، کیوں نہ ہم اس پر ایمان لائیں؟ اور وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ہم امید کرتے ہیں قیامت والے دن اللہ پاک ہمیں صالحین کی جماعت میں شامل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو شامل فرما دے۔ دوسرا مقام سنو، یہ ہے میرے بھائیو سورہ توبہ کے اندر، یہاں پر بھی اللہ پاک نے رونے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ پاک فرماتی ہیں اے میرے بندو تمہیں چاہیے نا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہنسا کرو، تھوڑا ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رونے والے بنو، زیادہ رویا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو تعلمون، واللہ لو تعلمون ما عالم، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، اگر تم جان لو تو کہا لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، جو میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے، جو میں جانتا ہوں اے دنیا والو تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے، موت کی سختیوں کو میں جانتا ہوں، موت کے وقت کی پیاس کو میں جانتا ہوں، موت کی سختیوں کو میں جانتا ہوں، موت کے کڑوے گھونٹ کو میں جانتا ہوں، قبر کی آزمائشوں کو میں جانتا ہوں، قبر کی تاریکیوں کو میں جانتا ہوں، قبر کے عذابوں کو میں جانتا ہوں، معاشر کی گھاٹیوں کو میں جانتا ہوں، اور میدان معاشر کی سختیوں پسینوں کو میں جانتا ہوں۔ اگر تم لوگ جان لیتے لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تم بہت زیادہ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، تم تھوڑے ہنستے، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، دن رات تمہارے روتے ہوئے گزر جاتے۔ جو میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تم جان لو، تمہارے دن رات روتے ہوئے گزر جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اس آیت میں بھی اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ لوگو
تھوڑا ہنسا کرو، تھوڑا کہہ کے نہ لگایا کرو۔ اللہ کے نبی ساری زندگی کبھی کہہ کا لگا کر نہیں ہنسے، جبھی کبھی ایسی کوئی بات ہوتی اللہ کے نبی مسکرا دیتے مجھے۔ اور صحابہ کرام کہتے اللہ کے پاک نبی جب بھی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے، نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینے مبارک سے اس طرح آواز آتی جس طرح ہانڈیاں ابلتی ہے، جس طرح چولہے پر ہانڈیاں ابلتی ہے، ہانڈی، اس طرح پیغمبر کے سینے سے آواز آتی، ڈر کے وجہ سے رونے کی آواز آتی۔ اللہ اکبر! ہم کیا کس کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور کس بات میں ہم مگن ہیں، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اور مسلمانوں، یہ امتحانی سینٹر ہے، امتحانی۔ یہاں پر اکثریت ماشاءاللہ ٹیچر حضرات کی ہے، ہیڈ ماسٹر ہیں، بڑے بڑے تعلیمی یافتہ لوگ یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ لوگ امتحان لیتے ہو بچوں کا، اور جب کوئی بچہ امتحانی سینٹر میں آ کر آپ اس کو پیپر دیتے ہیں حل کرنے کے لیے، وہ پیپر حل کرنے کے بجائے وہاں پر بیٹھ کر کہہ کے لگاتا ہے، ہنستا ہے، کیا آپ اس کو سمجھدار کہیں گے؟ یار اس کا امتحان ہو رہا ہے، اتنے مشکل مشکل سوال ہیں اس کے سامنے، اور یہ کہہ کے لگا رہا ہے، یہ ہنس رہا ہے بغیر کچھ لکھے ہوئے، لکھتا نہیں ہے، پیپر حل نہیں کرتا، ادھر ادھر کی مار رہا ہے، گپے مارتا ہے، یہ امتحانی سینٹر میں بیٹھ کر لطیفے سنا رہا ہے، ہنس رہا ہے یہاں پر۔ آپ اس کو عقل مند، سیانا، دانا کہیں گے؟ نہیں۔ تو کیا یہ ہمارا امتحانی سینٹر نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس پیپر نہیں ہے؟ کیا ہم نے یہاں سے آگے میرے بھائیوں جا کر جواب نہیں دینا؟ کیا یہ پرچہ پیپر ہمارے سامنے رزلٹ کی صورت میں نہیں آئے گا؟ پھر ہنسنا کیسا یہاں پر؟ پھر لطیفہ گوئی کیسی؟ پھر عیاشی کیسی؟ یہاں پر آوارگی کیسی؟ یہاں پر بے حیائی کیسی؟ یہاں پر نافرمانی کیسی؟ اللہ رسول کی بغاوت کیسی؟ یہ تو اس بے وقوف کی طرح ہے جو امتحانی سینٹر میں بیٹھ کر پرچہ حل نہیں کرتا بلکہ کہہ کے مار کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب سمجھ عطا فرمائے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے، فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من کثرتین واثرین کثرۃ دموع من خشیت اللہ۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا وَكَثْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تیرے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کو دو قطرے بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پسند ہیں۔ دو قطرے، دو قطروں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ پاک کو اتنی محبوب اور پیاری نہیں ہے جتنے دو قطرے پیارے ہیں۔ کون سے دو قطرے ہیں؟ پہلا قطرہ فرمایا قطرۃ دموع من خشیت اللہ۔ بندہ مومن نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھتا ہے، یا اللہ کے ڈر اور خوف سے رو دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے جناب ایک قطرہ آنسو کا مکھی کے سر کے برابر بہہ پڑتا ہے، رخساروں سے ہوتا ہوا، داڑھی سے ہوتا ہوا زمین پہ گر پڑتا ہے۔ اللہ پاک کو دنیا کائنات کی ہر چیز سے پیارا ہے۔ اللہ تو تیرے آنسو کے قطرے سے بھی اتنا پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ہم ہیں کہ بغاوت اور گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہانے کے لیے ہم تیار نہیں۔ شامل ہو جاؤ ان وی آئی پی لوگوں میں جن کے آنسوؤں کے قطروں کو اللہ موتی بنائے گا، وی آئی پی پروٹوکول عطا کرے گا،
اللہ سب کو شامل فرما دے۔ اور فرمایا وَقَطْرَةُ دَمٍ تُحْرَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا وہ مجاہد کے خون کا قطرہ ہے، مجاہد کے خون کا قطرہ ہے، کافروں کے سامنے وہ کھڑا ہے، دیوار بن کے کھڑا ہے، چٹان بن کے کھڑا ہے، بارڈر کے اوپر کھڑا ہے، کافر کی گولی آئی ہے، آ کے اس کے سینے میں لگی ہے اور جناب یہ دڑام سے نیچے گرا ہے، اور اللہ پاک اس کے جسم سے نکلنے والا خون کا وہ قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، جنت کی حوروں کو پہلے بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر، خون کا وہ قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ جنت کے اندر سے 2 عالی شان حوروں کو بھیج دیتا ہے، جاؤ میرے بندے کا استقبال کرو۔ یہ ہے میرے بھائی VIP پروٹوکول کہ اس کی روح کو لینے کے لیے جنت سے حوریں تشریف لاتی۔ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ مسلمانوں۔ دیکھو اگر ہمیں جہاد نصیب نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے نصیبے میں نہیں ہے، چلو سچے دل سے نیت کر لو، انشاءاللہ جب بھی ملک پاکستان کو ضرورت ہوگی، اسلام کو ضرورت ہوگی، انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کو کٹانے سے دریغ کریں گے۔ اسلام کے دفاع کے لیے جانیں قربان کرو گے، اسلام کے دفاع کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، اپنے مٹی کی دفاع کے لیے میرے بھائیو جب بھی ضرورت پڑی ہم اپنے مالوں کو بھی نچھاور کر دیں گے، اپنی گردنوں کو بھی کٹا چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، دنیا سن رہی ہے، کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم اسرائیل کو تسلیم، کوئی مسلمان یہودی کو تسلیم، دنیا جو چاہے کرے کرتی پھرے، ایک مومن اور مسلمان کسی بھی یہودی کو تسلیم نہیں کر سکتا اور کسی بھی عیسائی کو تسلیم نہیں کر سکتا، کسی بھی ہندو کو تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم مومن ہیں، محمد عربی کے جان نثار ہیں، ہم کسی کافر کو ماننے کے لیے تیار۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ وہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کو سب سے محبوب اور پیارا ہے، شہید کے جسم سے بہنے والا خون کا قطرہ۔ چلو وہ بھی نیت کر لو، وقت آئے گا تو انشاءاللہ دیکھی جائے گی، اور وہ وقت اگر آپ کو نہیں مل سکتا تو یہ وقت تو آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی گناہوں کو یاد کر کے، رب کی نعمتوں کو یاد کر کے، رات کی تنہائیوں میں، رات کی ظلمات اور اندھیروں میں اٹھ کر 2 قطرے آنسوؤں کے بہا دو، اللہ جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دے گا۔ آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا خون کا یہ آنسو کا قطرہ اتنا طاقتور ہے، اللہ نے اس آنسو کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے کہ رب کے ڈر اور خوف سے بہنے والا ایک قطرہ آنسو کا جہنم کو بجھا دیتا ہے، اتنی اس میں طاقت ہے۔ ایویں دیڑی ساری پہ روندے رہو ہیں، بندہ روتا ہوا ہی پیدا ہوتا ہے، رونا اس کی پہچان ہے۔ چلو یہ بات بھی سن لو، رونا انسان کی پہچان ہے، اور رونا زندگی ہے۔ رونا کیا ہے؟ جو روتا نہیں وہ زندہ نہیں ہے، رونا زندگی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اسپتال کے اندر، ڈاکٹر دائیاں آتی ہیں، بچہ پیدا ہوا، بہت بہت مبارک ہو جی۔ بچہ کیا کر رہا ہے؟ رو رہا ہے کہ ہنس رہا ہے؟ رو رہا ہے کہ ہنس رہا ہے؟ بچہ رو رہا ہے، لوگ اس کے رونے پر مبارک دیتے ہیں، اور مائی باپ کو، قوم برادری کو رونے پر مبارکباد ملتی ہے۔ بچہ رو رہا ہے، بچہ زندہ ہے جی۔ اور اگر بچہ رو نہ رہا ہو تو فکر پڑ جاتی ہے، فکر پڑ جاتی ہے، ہیں جی،
یہ رو کیوں نہیں رہا؟ الٹا کیا جاتا ہے، اس کے کمر پر تھپکیاں ماری جاتی ہیں، اس کے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ رو نہیں رہا ہے جی۔ رونا معلوم ہوا کیا ہے؟ رونا، رونا زندگی ہے، رونا زندگی ہے۔ جو روتا نہیں ہے میرے بھائیوں وہ مردہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی یہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے زندوں میں شامل ہو جاؤ، رونے والے بن جاؤ۔ روتے ہوئے آپ آئے تھے، رونے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لو ہیں، اور دنیا سے جب جاؤ تو ہنستے ہوئے جاؤ، دنیا سے جاؤ تو ہنستے ہوئے جاؤ، خوش خوش جاؤ۔ اور یہ سارے جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ رو رہے تھے، یہ سارے ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، مبارک باتیں دے رہے تھے۔ اور جب اس انداز سے اپنی زندگی کو بنا لو کہ جب دنیا سے واپس جاؤ تم ہنستے ہوئے جاؤ اور یہ سارے کھڑے رو رہے ہو۔ واپس جاؤ تو تم ہنستے ہوئے جاؤ، کھیلتے ہوئے جاؤ، کودتے ہوئے جاؤ۔ اور فرمایا میرے مصطفیٰ نے ایک مومن آدمی، مسلمان آدمی جب دنیا سے آتا ہے اللہ ذوالجلال کی قسم وہ ہنستا ہوا، کھیلتا کودتا ہوا جنت میں اچھلتا کودتا ہوا داخل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس نے نمازیں پڑھ کے زندگی گزاری ہے، اس نے اللہ کے سامنے رو کے زندگی بسر کی ہے، اس نے روزہ زکوٰۃ بھی کی ہے، اور اس نے جناب اللہ کی نافرمانیوں پر روتا بھی رہا ہے۔ اور جناب موت کا وقت آیا ہے، ملک الموت آئے ہیں، پیغام لے کے آئے ہیں، ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جانو، اے مطمئن روح، خوش ہو جا، خوش ہو جا، خوش ہو جا دنیا سے جانے والے، تیرا رب بھی تجھ سے خوش ہے، تو بھی راضی ہو جا۔ وہ تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تیرا پیدا کرنے والا، تو بھی اس کی ملاقات پہ راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ میرے بندے، ہنستا ہوا کھیلتا کودتا ہوا جا میرے نیک بندوں میں، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے رونے کے فائدے۔ کم ہنسا کرو، اپنی رونے کی عادت بناؤ مسلمانوں اور نوجوانوں۔ اللہ کی قسم ہے آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، ایک غلطی ہو گئی تو 3 صدیاں روتے رہے۔ ایک غلطی ہو گئی کتنی صدیاں روتے رہے؟ 3 صدیاں ہمارے باپ آدم علیہ السلام روئے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ساری دنیا والوں کا رونا، ساری اولاد آدم کا رونا ایک طرف کر دیا جائے، اکیلے آدم کا رونا پھر بھی زیادہ ہے۔ کس وجہ سے روئے؟ ایک غلطی کی وجہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام یہ ورد بھی پڑھتے رہے، 3 صدیاں رو کے گزار دی۔ ہم ہیں کہ دن بھی گناہ، رات بھی گناہ، سجے کھبے گناہ، گناہ ہی گناہ کرتے ہیں، اور پھر بھی کوئی بندہ رونے کے لیے تیار، ندامت کے آنسو بہانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیو بات مختصر کرتا ہوں، یہ حدیث پاک بھی سن لو۔ فرمایا من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ حتی یصیب الارض من دموعہ لم یعذب یوم القیامہ۔ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی بندہ اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو دیتا ہے اور اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا زمین پر گر پڑتا ہے، لم یعذب یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ پاک کا وعدہ اس کو عذاب نہیں کرے گا۔ اس کو عذاب، ایک قطرہ آنسو کا گر گیا، اللہ اس کو عذاب نہیں فرمائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا
فرمایا ما من مومن یخرج من عینیہ دموع وان کان مثل راس الذباب من خشیۃ اللہ لم تصب شیئا من حر وجهه الا حرمه اللہ علی النار. ایک مکھی کے سر کے برابر. مکھی کا سر کتنا ایک ہوتا ہے بھائی؟ چھوٹا سا تو ہوتا ہے. مکھی کے سر کے برابر حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور اس کے چہرے پہ آیا, زمین پہ وہ گر پڑا. فرمایا اللہ حرم اللہ علی النار, اللہ اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. یہ بھی ہم نہیں کر سکتے, اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے مسلمان بھائیوں, ہیں جی, اتنا تو کرنا چاہیے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اس کی نعمتوں کو یاد کر کے, اپنے کرتوتوں کو یاد کر کے رویا جائے, آنسو بہا دیے جائے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. آخری بات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر ایک بندہ ہے, بہت بڑا ڈاکو ہے, بہت بڑا بدماش ہے, سارے شہر والے, زمین والے, محلے والے اس سے تنگ ہیں, اور نام اس کا کفل ہے. توجہ کرنا, نام اس کا کیا ہے؟ کفل. اور بہت بڑا بدماش, ڈاکو, بدکار. ایک دن اس نے کیا کیا, کسی عورت کو اپنے ڈیرے پر بلا لیا. وہ عورت بیچاری مجبور تھی, گھر میں بھوک تھا, فقر و افلاس تھا, فاقے تھے. اس نے جا کر اس سے پیسے مانگے. اس نے اس کو اپنے ڈیرے پر بلایا اور پیسے اس شرط پر دینا چاہے کہ تو اپنا جسم میرے حوالے کر دے. وہ مجبور تھی بیچاری, کیا کرتی. اب اس نے کفل کو اپنے اوپر قدرت دے دی, لیکن کفل نے دیکھا جب ہی وہ اس کے پاس گیا ہے, عورت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں اور جناب اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا ہے. کفل کہنے لگا کیا ہوا, یہ کیا ماجرا ہے, کیا معاملہ ہے. کہنے لگی او کفل بدماش, بات سن, میرے گھر میں میرے بچے بھوکے ہیں, فقر و افلاس ہے, میں تو مجبوری میں آئی ہوں. اللہ پاک کی قسم ہے یہ جرم میں نے کبھی کیا نہیں. اللہ کا خوف مجھے ڈراتا ہے, اللہ کا خوف مجھے ڈراتا ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے میرا جسم کانپ اٹھا ہے. اللہ کو میں جواب کیا دوں گی. کفل پیچھے ہٹ گیا, کھڑا ہو کر کہنے لگا اے عورت, یہ پکڑ جو پیسے تیرے میرے درمیان طے ہوئے تھے, یہ پیسے بھی لے جا اور جا, میں نے تجھے آزاد کر دیا. توجہ کرنا مسلمانوں, ساری زندگی کے ڈاکے مارنے والا, بدماشیاں کرنے والا, وہ بدکار اور زانی آدمی, وہ شرابی آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی کی نہیں, سارے لوگ اس سے تنگ ہیں اور لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں کب اس سے جان چھوٹے گی, مرے گا, دفع ہوگا. عورت کو چھوڑ دیا. عورت جب ہی چلی گئی, اس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ جناب سوچنے لگا یارو ایک مرتبہ گناہ کرنے سے عورت کتنا اللہ سے ڈری ہے, ایک مرتبہ گناہ جو اس نے کیا بھی نہیں, کس طرح وہ کانپ رہی ہے. یارو میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا کہ جناب جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی, ساری زندگی کرتوتوں میں گزر گئی, ساری زندگی بدماشیوں میں گزر گئی, ساری زندگی دوسروں کو تنگ کرتے ہوئے گزر گئی, ساری زندگی بدکاریوں میں گزر گئی, میرا کیا بنے گا. اٹھا, اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا, اپنے سر کو سجدے میں رکھ لیا اور اپنے رب کو کہنے لگا اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے. رونے لگا,
رونے لگا، روتے روتے یہی بات کہہ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی میں تیری عبادت نہیں کی، ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ساری زندگی بدماشیاں کی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ روتے 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 سجدے کے اندر ہی روح پرواز کر گئی۔ کوئی اس نے نیک عمل کیا نہیں، کیا کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے چند قطرے آنسوؤں کے بہا دیے ہیں، روح پرواز کر جاتی ہے۔ صبح جناب دیکھا گیا، لوگ جاگے ہیں، لوگ آئے ہیں، کفل کیوں نہیں آیا، آج اس کا دروازہ کیوں بند ہے، کیوں نہیں نکلا ابھی تک؟ آ کے جناب کچھ انتظار کیا اور جناب کافی دن چڑھ گیا، لوگوں نے دروازہ توڑ کے دیکھا، کفلے کی روح پرواز کر گئی ہے۔ لوگ خوش ہوئے، آؤ وہ لوگوں دیکھو دفع ہو گیا، نہیں وہ جان چھٹ گئی تساں ہے۔ اب اس کے ڈاکوں سے، اس کی چوریوں سے، اس کی بدماشیوں سے، اس کی کرتوتوں سے اللہ نے ہماری جان چھڑا دی۔ چلو اس کو اٹھاؤ، دعا کیا کرنی ہے، جنازہ کیا پڑھنا ہے، اٹھاؤ اس کو کہیں گڑھے میں جا کر پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب دروازے کی اوپر والی چکاٹ کے اوپر نظر پڑی، سنہری حروف کے ساتھ لکھا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل۔ اے دنیا والو، جس کو تم بدماش کہہ رہے ہو، جس کو تم زانی کہہ رہے ہو، جس کو تم چور اور ڈاکو کہہ رہے ہو، اور جس کے مرنے پر تم خوشیاں منا رہے ہو، یہ اپنے رب سے صلح کر کے مرا ہے، اللہ نے کفل کو جنت عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا تھا، اللہ نے اپنے بندے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ سے صلح کر کے مرا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، یہ ہوتے ہیں رونے کے فائدے، یہ ہوتے ہیں رونے کے فائدے۔ کبھی ہم بھی میرے بھائیو دیکھیں، جہاں پر رہنے والا کوئی نہیں، یہ زندگی کا آپ کا ہمارا سفر ہے۔ پہلے بھی لوگ آئے، بڑے بڑے امیر اور کبیر بھی آئے، غریب بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، مرد عورتیں آئیں، اور جناب سارے قوم قبیلے گئے، دنیا چلی گئی۔ رہنا آپ نے بھی نہیں، ہم نے بھی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، کبھی ایک دن رات رو کر اپنے رب سے صلح کر لو اور ان VIP لوگوں کے اندر اپنا نام درج کروا لو۔ یہ کہتا ہوں بس، قبر کو ہر روز یاد کر لیا کرو، وہ تمہیں یاد کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ کہتی ہے، انا بیت الدود، انا بیت الوحدہ، انا بیت الوحشہ، انا بیت الظلم۔ قبر ہر روز کہتی ہے، انا بیت التراب۔ اے آنے والوں، میرے اوپر چلنے والوں، زمین کہہ رہی ہے، قبر پکار رہی ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مجھ پہ چلنے والوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ انا بیت الوحدہ، میں اکیلا تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر تمہیں اکیلا آنا پڑے گا۔ میرے اندر اکیلا، ماں باپ بھی ساتھ تیار ہوتے، کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے، کوئی مائی باپ ساتھ دفن ہونے کے لیے تیار، ساری زندگی بیوی وفاؤں کا دم بھرنے والی، وہ آپ کے ساتھ دفن ہونے کے لیے تیار۔ اولاد میرے بھائیوں، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ دفن ہونے کے لیے تیار۔ بہن بھائی ہر جگہ ساتھ کھڑے ہونے والے میرے بھائیوں، وہ کوئی دفن ہونے کے لیے ساتھ تیار۔ انا بیت الوحدہ، میرے اندر تو آئے گا تو اکیلا آئے گا، میرے اندر آئے گا تو اکیلا آئے گا، اکیلے ہی تجھے میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیڑے مکوڑے کھا کے تیرے خوبصورت جسم کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں گے۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، سوچ سمجھ کے زندگی گزار۔ اور فرمایا، یہ قبر کہتی ہے، انا بیت الوحشہ، میں وحشت کا گھر ہوں، یہاں پر بڑے بڑے آ کے ڈر جاتے ہیں، یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، سمر کے زندگی گزار ذرا، میں وحشت کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور انا بیت الظلم، میں تاریکی کا گھر ہوں، کتنی عالیشان کوٹھی بنائی، بنگلہ بنایا، اور میرے بھائیوں اگر رات کو اس کوٹھی کے اندر، اس بنگلے کے اندر بہت خوبصورت ترین بیڈ، ڈبل بیڈ کے اوپر ہے، بجلی چلی جائے،
ہیں، حالانکہ کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، سارا کچھ ہے، بجلی گئی تو اس تاریکی میں ہر کوئی ڈرتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر قبر جہاں پر کوئی لائٹ پیا واپڑا دا چیئرمین ہوئے اتھے زیرو دا بلب بھی کوئی لاندہ ہے، اس کو بھی وہاں پر کچھ ملے گا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبر کہتی آنا بیت الظلمہ، میں اندھیروں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آنا، اپنی روشنی دیوا موم بتی ساتھ لے کے آنا، نماز پڑھ کے آنا، تلاوت کر کے آنا اور آنسو بہا کے آنا۔ انا بیت التراب، یہاں مٹی کا گھر ہوں میں، یاد رکھ، یہاں پر ماربل نہیں ہوگا، یہاں پر ٹائلیں نہیں ہوں گی، یہاں پر بڑے بڑے قیمتی پتھر نہیں لگے ہوں گے۔ انا بیت التراب، یہاں پر گدے گدیلے نہیں ہوں گے، یہاں پر میرے بھائیو ڈبل بیڈ کے میٹرس نہیں ہوں گے۔ انا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، تجھے مٹی پہ ہی سونا پڑے گا، اس لیے کچھ کر کے آنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان رونے والوں میں شامل فرما دے، اور قیامت والے دن عرش عظیم کا سایہ حاصل کرنے والے ان VIP لوگوں کے اندر ہم سب کو اللہ پاک شامل فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔